جس عورت کے جسم کی یہ ایک چیز کالی ہو تو سمجھ جانا کہ وہ عورت بہت جلد، جو عورت رات کو بال کھول کر سوتی ہے نا تو سمجھ جانا کہ وہ عورت، جس گھر میں عورت اور مرد ایک ہی بستر پر سوتے ہیں تو اس گھر میں بہت جلد ہی، جو عورت رات کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ بالکل مل کر سوتی ہے تو وہ بہت جلد ہی۔ 3 گھر ایسے ہیں جن میں ہر روز اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں کی بتائی گئی کمال کی باتیں، حکمت اور دانائی کی باتیں، انمول باتیں، اچھی باتیں، ہمیشہ کام آنے والی باتیں۔ محترم ناظرین، قدرت کا ایک بہت ہی انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں نا تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے خون چوسنے کے۔ کچھ لوگ اپنی ذات کے لیے خود کو مٹا دیتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا سی بات پر آپ کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ اسی لیے کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ سچ ہے، انسان ہی انسان کی دعا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاش محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورت ہے زندگی کی، خوبصورتی ہے زندگی کی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ مخص عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، درد کی بس 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 4 اعزاز ایسے دیے ہیں جو مجھے بھی نہیں ملے۔ ایک یہ کہ میری توبہ مکہ مکرمہ میں قبول ہوئی، اور یہ لوگ جہاں بھی توبہ کر لیں قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ میں لباس پہنے ہوئے تھا، خطا ہوئی تو ننگا ہو گیا، لباس اتر گیا، اور یہ امت ننگے ہو کر بھی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں پردہ دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ میری خطا پر ہم میاں بیوی میں جدائی کر دی گئی، اور اس امت میں گناہ کے باوجود میاں بیوی کو جدا نہیں کیا جاتا۔ چوتھا یہ کہ جنت میں تھا، خطا ہوئی تو نکال پڑا، اور یہ لوگ جنت سے باہر ہوتے ہوئے گناہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو تو اس گھر میں غریبی اور مفلسی داخل نہیں ہو سکتی۔ جس عورت کا جسم کالا ہو وہ عورت ہمیشہ وفادار ثابت ہوتی ہے۔ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے تو
تو سمجھ لو کہ اب تم حاضر نہیں ہوتے بلکہ تمہیں بلایا جاتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیرات دریافت کرنے والے تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جو عورت رات کو بال کھول کر سوتی ہے نا، تو سمجھ جانا کہ وہ عورت بہت زیادہ وفادار ہوتی ہے۔ 3 گھر ایسے ہیں جس میں ہر روز اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ نمبر 1 وہ گھر جس میں لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 وہ گھر جو نمازیوں کا ہو، اور نمبر 3 وہ گھر جہاں سچ بولا جاتا ہو۔ جس گھر میں عورت اور مرد ایک ہی بستر پر سوتے ہیں تو اس گھر میں بہت جلد ہی رونق رزق کے فرشتے اترتے ہیں۔ جو عورت رات کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سوتی ہے تو وہ بہت جلد ہی وفادار بیوی کا ثبوت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف التخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق اسے محبت نہیں کر سکتا۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑے اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے بتایا، مجھے اللہ نے اس مکھی کی جان بچانے کے بدلے میں بخش دیا جسے میں نے ایک دن دوات سے نکال کر مرنے سے بچا لیا تھا۔ کسی برے آدمی کی برائی مت کریں، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اسی لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابع داری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بنایا ہے کہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا چھوڑ دیتا ہے، منانا چھوڑ دیتا ہے، شکایات کرنا چھوڑ دیتا ہے، گلے شکوے کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آن پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند ہو بس وہاں ہوتی ہیں۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ عورت کی خاموشی اور نظر اندازی ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار انسان بن جاؤ، اللہ رلاتا ہے تاکہ صاف دل انسان بن جاؤ، اللہ چپ کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین پختہ ہو جائے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ خوش رہنا بادشاہ بنانے سے بہتر ہے۔ میں نے زندگی کو کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے سے مر گئے۔ ہمارے اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عوام کو تعلیم دینے کا کام ہے وہ خود تعلیم یافتہ نہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھویا۔ تو یہ تھی حکمت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کی بات سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین۔